إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله جل وعلا في موضع آخر وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا حضرات گرامی قدر، معزز و محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم اور آپ کثیر تعداد میں اکٹھے ہوئے، جو تعداد دوسری نمازوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس پر ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بعدہ درود و سلام ہو انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مقدسہ پر، اور بے شمار رحمتوں کا نزول ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور امت محمدیہ کے افراد پر۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے ذہنوں میں دو باتوں کو رکھتا ہے، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رب العالمین نے توفیق دی ہے تو حج کرتے ہیں، دیگر عبادت کی چیزوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہوتے ہیں، نبی کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ موجود ہیں اور ایسا کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی تعلیم پر، نبی آخر الزماں کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حقوق جو بندوں کے ہیں اس کے اندر اس حقوق کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے لیکن حقوق العباد سے وہ پیچھے ہے تو اس کی یہ تمام کی تمام عبادتیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس انسان وہ ہے
جو قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس روزہ ہوگا، نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، یعنی عبادتیں اس بندے کے پاس ہوں گی، لیکن دنیا کے اندر اس بندے نے اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، ظلم و زیادتی کی ہوگی۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بندے آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، اللہ رب العالمین ان کی نیکیاں انہیں دے دیں گے۔ اب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، پھر کچھ اور لوگ باقی ہوں گے، وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اس نے میرے ساتھ یہ کام کیے تھے۔ اب اللہ رب العالمین ان کے گناہ کو ان پر ڈال دے گا۔ اب یہ بندہ جہاں نیکیاں اس کے پاس تھیں، عبادتیں اس کے پاس تھیں، وہ تمام کی تمام نیکیاں اور عبادتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا جہاں حق ادا کرتا ہے وہیں بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پیغام دیا کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکینوں کو اس کا حق دو، یتیموں کو اس کا حق دو۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے۔ سورہ نساء کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، مسکینوں یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنْبِ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم، اللہ رب العالمین کا پیغام۔ جو اجنبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی انسان بہتر سلوک کرے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جو پہلو کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی انسان بہتر سلوک کرے، وَابْنَ السَّبِيلِ، جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بندہ بہتر سلوک کرے، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کی ملکیت اللہ رب العالمین نے تمہیں دے رکھی ہے، یعنی خادموں، غلاموں، نوکروں کے ساتھ بندہ بہتر سلوک رکھے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تعلیم، ایک پیغام ہے کہ ہمیں کن کن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ انہی میں سے ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، وہ پڑوسی کون ہیں؟ تین طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ دار پڑوسی ہوتا ہے، اور دوسرے اجنبی پڑوسی ہوتا ہے، یعنی ہمارے گھر کے بازو میں جو بندہ رہ رہا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ ایسی صورت میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ دوسرا، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہوا ہے اور وہ ہمارے پڑوس میں رہ رہا، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ تیسرا، عارضی پڑوسی، یعنی وقتی طور پہ کوئی پڑوسی بن گیا، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ایسی صورت میں کوئی آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بہتر سلوک کریں۔ آج کے معاشرے کے اعتبار سے یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج مسلم لوگوں کے خلاف ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کے کردار ایسے ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم ٹرین کا سفر کر رہے، فلائٹ کا سفر کر رہے، بس کا سفر کر رہے، ہمارے پاس میں کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بہتر سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام جب ہم انہیں اچھے طور سے دیں گے تو یہ انسان دوسرے انسان کے خلاف جو اپنے دل کے اندر تعصب اور دشمنی رکھے ہوئے ہے، اس کی دشمنی اور تعصب دور ہو جائے گا اور وہ ہمارا قریبی ہونے کی کوششوں میں لگ جائے گا۔ دوسرے لوگ جو ہوں گے ان کی بات سن کر کے مسلمانوں کے خلاف جو زہر بھرا گیا ہے اس سے کنارہ کش ہونے کی کوششیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تعلیم اور پیغام دیا، لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی علیہ السلام نے پیغام دیا ہے کہ دو گناہ، دو جرم ایسے ہیں، اگر بندہ وہ دو جرم انجام دیتا ہے تو آخرت میں جہاں بندے کو عذاب دیا جائے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔
آخرت میں بھی عذاب کا مستحق اور دنیا کے اندر بھی وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البغی، جو ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ظالم کو دنیا کے اندر اس کے ظلم کا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کے ظلم کا بدلہ دے گا۔ دوسرا، وقطیعۃ الرحم، رشتوں کے کاٹنے والے۔ رشتوں کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ رشتے کو کاٹتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی نے پیغام دیا کہ جہاں اللہ آخرت میں سزا دے گا، دنیا کے اندر بھی بندے کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا انسابکم، اے لوگوں تم اپنے رشتہ داروں کا علم حاصل کرو کہ میرا کون سا رشتہ دار ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور یہ بندہ کب کرے گا؟ جب اس کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق، یہ حوصلہ ہوگا کہ میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا، تو اس کے ساتھ وہ بہتر سلوک کرے گا اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ میرے والد کا بھائی ہے، یہ ان کا بھائی ہے۔ اس طرح سے وہ رشتوں کو ملانا شروع کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بارے میں زیادہ کوششیں کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اونٹوں کے نسب نامے یاد ہوا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ 2-3 نسلوں کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا سلسلہ نسب کیا تھا، کیا رہا ہوگا۔ جب ہم علم حاصل کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو بہت سارے فائدے ہمیں اور آپ کو میسر ہوں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ کبھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسری جماعت کا فرد تھا، اب اس نے ایک دوسری جماعت کو چن لیا ہے، تو پھر یہاں پر اس کے لیے مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے، اس سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول یہی مسئلہ لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ ساتھی، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے قریب ہوتا ہوں، وہ لوگ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان سے بہتر سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ گرم راکھ اگر کسی کے منہ میں ڈال دی جائے تو انجام کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رشتوں کو توڑ رہے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑ رہے ہیں، جس بنا پر آپ جنت میں جانے کے حقدار ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جہنم میں جانے کے حقدار ہو رہے ہیں۔ اس لیے رشتوں کے کاٹنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو روکا۔ اور یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتوں کے کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم اور پیغام دیا ہے۔ اس لیے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج کیا ہوتا، ذرا سی بات ہوئی، ایسی صورت میں طلاق اور خلا کے مسئلے پیش آ جاتے ہیں۔ وہ بچے جو ابھی ماں کے گود میں تھے انہیں باپ کا سایہ نہیں ملتا، یا باپ بڑا ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، وہ باپ کے ساتھ جو شفقت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور سوچتے ہیں یہ رشتہ یوں ہی ختم ہو گیا۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس عورت سے تم شادی کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اور انہیں جنت میں داخل کرے گا تو تم دونوں آپس میں میاں اور بیوی ہوگے۔ یہ صرف دنیا کی حد تک رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ آخرت میں ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو دونوں کو ایک ساتھ جنت میں رکھیں گے، یہاں بھی میاں بیوی، وہاں بھی میاں بیوی۔ لیکن آج ہم اس رشتے کو سمجھتے نہیں، جس وجہ سے یہ خلا اور یہ طلاق بہت زیادہ ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ رشتے جو ہیں، یہ حقوق جو ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آج نہیں سمجھا تو قیامت کے دن
کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ صرف افسوس اور افسوس ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہی میں سے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی تعلیم دی، یہاں تک کہ آپ نے قسم کھاتے ہوئے کہا واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ یہ کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ کامل مومن ہونے سے نبی آخر الزمان نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے بارے میں یہ پیغام دیا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے حقیقی مومن ہمیں اور آپ کو بننے کی ضرورت ہے۔ انہی میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں مالداری دی ہے، کچھ لوگ ہمارے تحت رہ کر کے کام کرتے ہیں، پھر ایسی صورت میں ہمیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ چیز ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت ہی کم ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ کام کر رہا ہے، اب ایسی صورت میں ہم جتنا چاہیں ان سے کام لے لیں، ہمیں سیلری دینی ہے، تنخواہ دینی ہے، اس لیے ہم اس سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے تمہاری کفالت میں دے رکھا ہے، تمہاری ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فمن کان اخوہ تحت یدہ، کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا کہ اس کا بھائی اس کے زیر نگرانی کام کرے، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، مالک جو اس کا ہے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو کھائے اسے کھلائے، جو پہنے اسے پہنائے۔ اس کے بعد کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، تم ضرورت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ دو، جتنا کام وہ کر سکتا اتنا کام کرنے کا انہیں موقع دو، اس سے زیادہ اگر تم اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعِينُوهُمْ، اگر تم اس سے زیادہ کام کرنے کے لیے کہتے ہو تو تم اس کام پر اس کی مدد کرو۔ یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کو ہم نے زیادہ کام دیا تو اس کی مدد 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو اس کام میں اس کا ہاتھ بٹائیں یا تو سیلری اس کی بڑھا کر کے دیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے جو ذمہ داری دی تھی اس سے زیادہ جب ہم نے کام لیا تو پھر ہمیں اس سے زیادہ دینے کا حق بھی بنتا ہے، یا تو اس کے ساتھ اس کی مدد کریں یا تو پھر اس کی سیلری میں اضافہ کر کے اس کام کی وجہ سے دیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم نے کام تو لے لیا لیکن سیلری ہم نے نہیں دی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے خود میں جھگڑوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین خود جھگڑا کرے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ رجل اعطى ثم غدر، رجل اعطى بی ثم غدر، ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کے کسی سے کوئی وعدہ کیا، کوئی عہد و پیمان کیا، پھر اس نے وعدہ کی خلاف ورزی کر دی، غداری کر دی۔ پہلا شخص، اگر آپ کسی معاملے کو انجام دینا چاہتے ہیں، کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے ساتھ غداری نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِسْتِهِ، جو بندہ اس دنیا کے اندر غداری کرتا ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں تمام لوگوں کے سامنے بندہ ہوگا، اس کی سرین پر اللہ رب العالمین ایک فلک لگا دے گا۔ میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ غداری کیا کرتا تھا، لوگوں کے جو حقوق تھے اسے یہ ادا نہیں کرتا تھا، اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین بطور سزا یہ چیز نصب کرے گا تاکہ لوگ جان لیں کہ دنیا کے اندر اس کام کا کتنا بڑا جرم تھا اور یہاں پر اس کی سزا مل رہی ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمْنَهُ، دوسرا وہ شخص
جس نے کسی آزاد انسان کو پکڑا، اسے بیچ دیا اور اس کی قیمت کو کھا لیا۔ آج یہ چیزیں ہیں، بہت سارے اسٹیٹ میں بر وقت یہ چیزیں سنائی دے رہی ہیں کہ اسکول کے بچوں کو اٹھا لیا جا رہا، پھر اس کی کڈنیاں نکال کر کے سیل کر دی جا رہی ہیں، بیچ دی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، جو بندے آزاد ہیں، غلام نہیں، آزاد جو ہیں، اگر اسے بیچ دیا، اس کی قیمت کو کھا لیا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے لڑائی کرے گا۔ تیسرا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے اسے جاننا، وَرَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرًا، جس شخص نے کسی کو اپنے ہاں مزدوری پر رکھا، اس سے کام پورا لیا لیکن اس کو مزدوری جو ہے پوری نہیں دی، کام پورا لیا اور کام کا پورا اجر اسے نہیں دیا، پوری تنخواہ اسے نہیں دی، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا قیامت کے دن میں اس سے جھگڑا کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے رب العالمین جسے جھگڑا کرے وہ اللہ رب العالمین سے جیت نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں بے بس و لاچار ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا اس کے بارے میں جو حکم ہوگا اسے وہ برداشت کرے گا، جھیلنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے، یہ غلطیاں اس سے ہو رہی ہیں، تو اسی دنیا کے اندر وہ رب العالمین سے توبہ کرے اور بندوں کے پاس جا کر کے جس کے ساتھ اس نے غلط کیا ہے اس سے معافی طلب کرے، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، تو جا کر کے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں فائدہ ہوگا۔ بصورت دیگر دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ خاص طور سے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں آپس میں وہ 6 ہیں، کسی بھی حدیث میں 5 بھی بیان کیے گئے۔ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، 6 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو قبول کرے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ نصیحت کرنے کا مطالبہ کرے تو پھر اسے نصیحت کی جائے، خیر خواہی کا مطالبہ کرے تو بہتر مشورہ دیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ چوتھا حق اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ پڑھے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کے لیے جائے، اگر صبح کے وقت عیادت کو گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، شام کو گیا تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اس دعا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چھٹا حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب وفات پا جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے، یعنی اس کے جنازے کی نماز میں وہ شریک ہو، یہ ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے جسے کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں کرتے تو ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کے شکار ہو سکتے ہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلم معاشرے کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں، جو خطائیں، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام پر نادم و شرمندہ ہو کر کے نئے سرے سے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔